السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ جناب من، گزشتہ 2 سے 3 روز کی غیر حاضری کے لیے پہلے ہی معذرت خواہ ہوں۔ کچھ امور خانہ داری کے سبب آج کل حاضری کو یقینی نہیں بنا پا رہا۔ معاملات کچھ ایسے ہیں کہ اس وقت میں نے یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہوم اکنامکس کالج میں داخلہ لے لیا ہے، اور وہ یوں کہ اہلیہ موصوفہ کی جو ہے وہ ایک چھوٹی سی انجری کے سبب وہ گھریلو کام کاج سے ڈاکٹر نے ان کو دور فرما کر کے مجھے قریب فرما دیا ہے۔ تو اپنے حصے کی مزدوری کے ساتھ ساتھ آج کل ان کے حصے کی بھی کر رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ہے، ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہزارہا شکر مجھ پہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر والدہ کا سایہ بدستور سلامت رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے تادیر قائم و دائم رکھے۔ تو اس لیے بڑے معاملات ہیں جناب، صبح سے رات کا 1 کب بجتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی تاکہ پچھلی تمام تر غلطیوں کی ازالہ جو ہے وہ کر سکوں۔ پچھلے کچھ دنوں میں ایسا نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی، لیکن بات یہ کہ میرے کچھ کہنے سے کیا ڈیولپمنٹ رک جاتی؟ نہیں۔ تو پھر سانو کی موڈ پہ اپنے آپ کو اس حوالے سے ڈالتے ہوئے میں ایک بہت ہی سوشل مسئلہ آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنا جا رہا ہوں۔ کچھ ایسے معاملات کہ جو نارملی لوگ ڈسکس نہیں کرتے، کچھ ایسے انداز میں بات ہوگی کہ شاید کچھ لوگوں کو برا لگے، لیکن اللہ جانتا ہے میں وضو میں ہوں، روزے میں ہوں، کسی کی دل آزاری ہرگز مقصد نہیں ہے، بس ایک یاد دہانی کرنا مقصود ہے۔ بعض دفعہ ہمارے نامہ اعمال میں سیاہیاں اتنی ہوتی ہیں، نیکیوں کی اتنی کمی ہوتی ہے، اتنی قلت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں معاف تو کرنا ہوتا ہے، لیکن اس معافی کا کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی وجہ، کچھ نہ کچھ ہونا ہوتا ہے نا، تو اس لیے ہم کسی خاص معاملے میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ میں بھی تھوڑی دیر پہلے اپنی والدہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تیرا احسان ہے پروردگار کہ تو نے پہلے میری گود میں خدمت کے لیے میرے والد کو ڈالا اور اس کے بعد پھر میری والدہ کو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ تمام تر کمی اور کجی کے باوجود بھی والد کی خدمت نے الحمدللہ مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف میرے والد کی دعا، میری والدہ کے قدموں کی برکت، ان کی دعا اور میرے رب کا سب سے پہلے فضل اور اس کا فیضان ہے کہ میں آج یہاں تک پہنچ سکا۔ ایک لوور مڈل کلاس کا لڑکا آج ایک عمر رسیدہ فرد میں تبدیل ہو چکا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپر کلاس میں پہنچا ہی دیا، ثم الحمدللہ، وہ کہ اس کے لیے کوششیں کاوشیں بہت ہوئیں۔ سوشل ایشو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سوشل ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج میں آیا ہوں۔ ہماری زندگیوں میں ایک بہت قیمتی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں شاید ہم نارملی سوچتے بھی نہیں ہیں، اور وہ ہیں ہمارے ماں باپ۔ وہ ہیں ہمارے ماں باپ۔ ابھی اس وقت جی ایف ایس کے اشتہارات اسکرین پر آپ کے سامنے چلنا شروع ہو چکے ہیں۔ جی ایف ایس ایک سٹیمڈ برانڈ ہے، ایک ریناؤنڈ برانڈ ہے۔ جی ایف ایس کے سی ای او کرتا دھرتا روح رواں عرفان واحد صاحب، ان سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو پہلی ملاقات میں ظاہر ہے کہ کچھ آپس میں باہم گفتگو بھی ہوتی ہے، کچھ گھر سے معاملات سے متعلق۔ انہوں نے میری والدہ کی عیادت کے لیے جو ہے وہ ٹیلی فون کیا، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ معاملات آگے بنتے چلے گئے، ثم الحمدللہ۔ اور جب پہلی مرتبہ ان سے شرف ملاقات ہوا تو انہوں نے ایک خوشگوار حیرت میں مجھے مبتلا کر دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا اس وقت، اب اللہ غریق رحمت کرے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اس وقت ان کے والد صاحب صاحب فراش تھے، علیل تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ والد صاحب جو ہیں وہ بیڈ پر ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی خدمت کا موقع دیا ہے، بس تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں۔ مجھے سن کر کے بہت اچھا لگا، بہت خوشی محسوس ہوئی۔ مجھے اپنا وقت یاد آ گیا کہ میں اس وقت 19 سال کا تھا جس وقت میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنے والد صاحب کو لحد میں اتارا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے عرفان واحد صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل و اجر عظیم عطا کرے، ان کی پوری فیملی کو، اور جو خدمت انہوں نے اپنے والد کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرما کر کے ان کے اور ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ لیکن آپ یقین جانیے، زندگی کے اور میرے زندگی کے اور آپ کے بیچ میں جو واحد ڈھال ہوتی ہے وہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں،
اور اس بات کا ادراک، اس بات کا احساس بسا اوقات ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب یہ ڈھال ہمارے سامنے سے ہٹ جاتی ہے اور زندگی کی تمازتیں، اس کی دھوپ کی تیزی ہمارے چہرے پر پڑ کر کے اور ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ خوش نصیب ہے میں، خوش نصیب ہے وہ کہ جس کے سر پر ماں یا باپ یا ان دونوں کا سایہ برقرار ہے۔ کچھ ایسے ناقبت اندیش، کچھ ایسے گمراہ کن عقائد کے حامل لوگ میرے آس پاس موجود ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک آدمی جس نے اپنی ہاتھ سے اپنی ماں کو، اپنی بوڑھی ماں کو، اس کا سامان گھر سے باہر نکال کر کے رکھ دیا، اور پھر محلے والوں کی جو ہے وہ انٹرونشن کے بعد اس ماں کو کئی ہفتوں کے بعد گھر میں داخلہ نصیب ہوا، اور وہ بھی ایک چھوٹے سے کمرے میں۔ اور وہ آدمی اپنے بچے کو باقاعدہ ٹافی دلا رہا تھا، اس کو چیز دلا رہا تھا، اور اس کے نخرے اٹھا رہا تھا روڈ پہ چلتا ہوا سر راہ۔ میں نے سوچا، میں نے کہا میں جا کر کے اس سے کہوں کہ میری جان، جو قرض تم نے زندگی کو دیا ہے وہ تمہیں یہی اسی جنم میں چکائے گی۔ لیکن پھر میں نے سوچا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نہیں سنی، میں اس کے سامنے کیا بیچتا ہوں۔ میں نے یہ ارادہ موقوف کر دیا۔ کچھ ایسے دوست بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جائیداد کے بٹوارے کو لے کر کے اپنے ماں باپ کو مورد الزام ٹھہراتے نہیں تھکتے۔ جائیداد کے نام پہ چاہے ان کے پاس 80 گز کا ایک پلاٹ یا مکان ہی ہو، یا 40 گز کا کوئی جو ہے وہ پلاٹ یا مکان، یہ جائیداد ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری والدہ معظمہ میری شادی کے ایک روز پہلے وینٹیلیٹر پہ چلی گئی، اور اگلے روز میری رخصتی تھی، وہ سب کینسل ہو گیا، میں نے کینسل کر دیا۔ میں اپنی بیوی کو بیاہ کر کے لانے کے حق میں بھی اس ایک وقت نہیں تھا۔ میری اماں نے میرے چچا مرحوم اور میرے بہنوئی صاحب کے کندھے پہ بندوق رکھ کر کے چلائی، اور مجھے مجبور کیا کہ جا کے ایک گلاس شربت پی کے صحیح مگر اپنی بیوی کو رخصت کرا کے لاؤ۔ میں بحالت مجبوری صحیح مگر گیا یہ کام کرنے کے لیے، آیا، بیوی کو گھر پہ چھوڑا، اس کا سامان اپنے کمرے میں رکھا، الماری کی چابی بیوی کے حوالے کی، بہن اور جو ہمارے گھر پہ دیگر مہمان رشتہ دار وغیرہ رکے ہوئے تھے ان کے حوالے بیوی کو کیا، اور اس کے بعد میں نے کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ مجھ سے پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سوال کرنے والے کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا، اور پھر میں نے پوچھا اس سوال کا مطلب آپ کو نہیں پتا امی ہاسپٹل میں؟ انہوں نے کہا آج تمہاری شادی کی پہلی رات ہے۔ میں نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں 1 2 3 ہو گیا، اور میں اپنی ماں کے پاس الحمدللہ پہنچ گیا۔ زندگی میں بیوی کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ بیوی کی اہمیت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خود بیان کر دی ہے، وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہم ان کا اور وہ ہمارا لباس ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور بات ہو نہیں سکتی، کوئی ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا اللہ اور اس کے رسول نے ماں اور باپ کا مقام، ماں اور باپ کی جو ہے وہ اہمیت ہمیں اس سے بے بہرا رکھا ہے؟ خدا نخواستہ معاذ اللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس صحابی کا واقعہ آپ بھول گئے کہ جن کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا صرف اس لیے کیونکہ ان کی ماں ناراض تھی؟ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کو بلا کر کے ان سے پوچھا اور پھر کہا کہ اگر تم اس کو معاف نہیں کرو گی تو یہ آگ میں جلایا جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے تھوڑے فاصلے پر اس وقت میں نے یہ آگ جلوائی ہے، تو پھر ان کی ماں نے ان کو معاف فرمایا، اور پھر اس صحابی کی جو ہے وہ جان نکلی اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چلے گئے۔ صحابی رسول جس کے بارے میں اللہ اور رسول بتاتے ہیں کہ اس کی مغفرت ڈن ہے، ڈن پہ ہی ہے، ماں ناراض ہے، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی تھی، اللہ نے اس کو معاف کرنے کے لیے اس کی ماں کی معافی کو ذریعہ بنایا۔ میں اور آپ کیا بیچتے ہیں؟ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ پھر یہ جو بھاڑے کے مفتی ہمیں یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے اور ہماری انورٹڈ کاماز میں رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی روح سے، فلاں کتاب کی روح سے، فلاں حوالے کی روح سے بیوی کے اوپر آپ کی ماں کی خدمت، آپ کے باپ کی خدمت فرض نہیں۔ یار ٹاک سینس، یار ٹاک سینس یار۔ جب میں پجامہ پہننے کی پوزیشن میں نہیں تھا اس وقت میری ماں نے میرا خیال رکھا، جب میں ہاتھ پکڑ کر کے چلنے کی پوزیشن میں تھا جب میرے باپ نے مجھے گرنے نہیں دیا، آج جب میرا باپ یا میری ماں یا آپ کا باپ یا آپ کی ماں اس کو آپ کی ضرورت ہے، تو ہم صرف کسی ایک رشتے کی خوشنودی کے لیے اللہ رب العزت کو، اللہ کے رسول کو اور پھر اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیں گے؟ میرا خیال ہے یہ خسارے کا سودا ہے۔ مجھے یقین ہے
کہ یہ خسارے ہی کا سودا ہے، لیکن شک کا فائدہ دیتے ہوئے میں خیال ظاہر کر رہا ہوں۔ بس آج اس ویڈیو کی وساطت سے یہ گزارش کرنا مقصود تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ یقین کر لیں زندگی میں میری آپ کی کوششیں، کاوشیں، محنت، جدوجہد، قابلیت سب دھری رہ جاتی ہے، سب کم پڑ جاتی ہے اگر اللہ کا فضل اور ماں باپ کی دعائیں ساتھ نہ ہو۔ اگر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اگر ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں تو خرم نور العارفین بن کر کے آسمان پر کبھی چمکنے بھی لگتا ہے، اور پھر جیسے ہر عروج کو زوال ہے ویسے وہ زوال آیا بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کون سا جہیز میں لکھوا کر کے لایا تھا یہ سارا منصب اور یہ ساری چیزیں، کوئی غم نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بات کی خوشی ہے الحمدللہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اماں کے سامنے اشکبار ہو گیا، میں نے اماں سے کہا اماں ایک وقت تھا کہ جب آپ میری اس طرح سے خدمت کیا کرتی تھیں، اور ایک وقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت مجھ سے، میری بیوی بچوں سے لے رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مجھے والد صاحب کی دعاؤں کی وساطت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دین دنیا دونوں جہانوں میں اس سے زیادہ مجھے میرے بیوی بچوں کو نوازے گا، اور اتنا دے گا کہ ہم رکھ نہیں پائیں گے۔ اور اس کے بعد میری ماں بس رو پڑی۔ خیال رکھو یار، خیال رکھو، کیا پتہ یہ دیوار کب ڈھا دی جائے۔ اللہ اپنی امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔